بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں بچوں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے کام کو جو ہے یعنی اپنے اسٹڈیز کو بہت اچھے طریقے سے جاری کیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو مضمون ہے ہمارے پاس مطالعہ پاکستان، 12ویں جماعت ہے ہمارے پاس، باب ہمارے پاس ہے چہارم، اور ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے 17۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہمارے پاس جو گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی تھی۔ تو سب سے پہلے اس میں ہم نے پڑھا تھا 1956 کے آئین کی اسلامی دفعات، یعنی جو ہمارا پہلا آئین تھا پاکستان کا، اس کی اسلامی دفعات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اسی طرح 1962 کے دستور کی جو ہے اسلامی دفعات وہ ہم نے پڑھی تھی، جو ہمارے پاس دوسرا آئین تھا، ٹھیک ہے نا، اس کی اسلامی دفعات جو ہے وہ کیا تھی، یعنی اس میں اسلامک پروویژن کیا تھی۔ اور جو ہمارا تیسرا آئین 1973 جو ابھی تک لاگو ہے، اس میں جو ہے شامل اسلامی دفعات جو ہے کیا کیا چیزیں تھی وہ ہم نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا 1977 کے بعد جو ہے نفاذ اسلام کی طرف جو ہے پیش رفت کے لیے کیا کیا اقدامات ہوئے تھے، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو بچوں یہ تو ہمارا تھا گزشتہ سبق۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے باب چہارم ہے ہمارے پاس، اور صفحہ نمبر ہمارے پاس ہے 75، ٹھیک ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں شہریوں کے حقوق اور فرائض، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے اس کے آئین میں، یعنی جو ہم نے پڑھا تھا کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے نا، جس کے مطلب ہوتا ہے کسی ملک کو چلانے کے لیے کچھ رولز جو بنائے جاتے ہیں، ریگولیشنز، اس میں شہریوں کے حقوق و فرائض کیا کیا ہیں، حقوق یعنی رائٹس کیا ہیں، اور اسی طرح جو ان کے ساتھ ان کے فرائض ہیں یعنی ڈیوٹیز ہیں وہ کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ تو پاکستان کے آئین میں اسلامی نظام حیات کے عین مطابق شہریوں کے حقوق و فرائض کا جو ہے وہ تعین کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے 1973 کے آئین میں بنیادی شہری حقوق، ٹھیک ہے، یعنی فنڈامنٹل جو رائٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہے ہمارے پاس 1973 کے آئین میں پاکستان کے تمام شہریوں کو یکساں بنیادی حقوق حاصل ہیں، یکساں یعنی ایکول جو ہیں ان کو حقوق حاصل ہیں۔ بنیادی حقوق سے مراد انسان کے وہ پیدائشی حقوق ہیں، ٹھیک ہے نا، پیدائشی حقوق ہیں جو ہر مذہب معاشرے میں افراد کو حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر معاشرے میں افراد کو جو ہے وہ دیے گئے ہوتے ہیں یا حاصل ہوتے ہیں۔ پاکستانی معاشرہ بھی ایک مہذب اسلامی معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، لہذا پاکستان کے آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تمام بنیادی انسانی حقوق کی جو ہے وہ ضمانت دی گئی ہے، یعنی تمام بیسک رائٹس جو ہیں ان کو حاصل ہیں۔ آئین میں ان حقوق کو شامل کرنے کا مقصد ان کو قانونی شکل دینا اور ان کی حفاظت کرنا ہے، یعنی اس کو کوئی بھی جو ہے وہ خراب نہ کر سکے اور ان کو مکمل طور پر جو ہے ایک حفاظت دینا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مقصد۔ پاکستان کے آئین میں جن بنیادی حقوق کا ذکر ہے ان میں سے چند اہم حقوق جو ہے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے ہمارے پاس کسی شخص کو اس کے جینے کے حق اور آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ اس کا جو ہے وہ حق ہے، اس سے اس کو کوئی بھی جو ہے وہ محروم نہیں کر سکتا اس کی آزادی سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غلامی اور جبری مشقت جو ہے اس کو آئین میں ممنوع کرا دیا گیا ہے، یعنی منع کرا دیا ہے، ہم کسی کو غلامی کے پر اور جبری یعنی ان سے زبردستی جو ہے وہ کام نہیں لے سکتے، اس کو جو ہے آئین میں منع کیا گیا ہے۔ انسانی وقار اور گھر کی چار دیواری کے احترام کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے نا، انسانی کی جو وقار ہے یعنی شان و شوکت ہے اور گھر کی جو چار دیواری ہے اس کو کسی کی طرف جو ہے وہ پامال نہیں کیا جائے گا۔ تمام پاکستانیوں کو ملک کے کسی بھی حصے میں آمد و رفت اور رہائش کا حق حاصل ہے، کسی بھی حصے میں کہیں پہ بھی وہ جا سکتے ہیں، کہیں پہ بھی وہ رہائش حاصل کر سکتے ہیں، یعنی رائٹ ٹو لیو ہے ان کے پاس، کوئی ان سے یہ حق جو ہے وہ نہیں چھین سکتا۔ پاکستان کے شہریوں کو تنظیم سازی، یونین سازی اور پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے۔ تنظیم سازی کوئی بھی تنظیم وہ بنا سکتے ہیں، یونین میں وہ چاہے شامل ہو سکتے ہیں، اور پرامن احتجاج یعنی اگر کسی قسم کا بھی احتجاج انہوں نے کرنا ہے تو وہ پرامن ہوگا، یعنی رولز اینڈ ریگولیشن کو، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے بلکہ پرامن احتجاج ہوگا، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور پرامن طریقے سے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں، تو یہ حق بھی ان کو حاصل ہے۔ ہر شہری کو جو ہے جائز روزگار کے حصول، تجارت اور کاروبار کا حق حاصل ہے، یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں رائٹ ٹو پروفیشن، ٹھیک ہے، کوئی بھی پروفیشن وہ جوائن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، روزگار کے حصول کے لیے جو ہے تجارت کا پروفیشن ہے، کوئی بھی جو ہے اس کو وہ حق حاصل ہے۔ سرکاری ملازمین کے علاوہ تمام پاکستانیوں کو سیاست میں حصہ لینے اور کسی بھی سیاسی پارٹی کی رکنیت حاصل کرنے کا حق بھی حاصل ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی گورنمنٹ امپلائیز کے علاوہ تمام پاکستانیوں کو کسی بھی یعنی رائٹ ٹو پولیٹیکل پارٹی، جوائن پولیٹیکل پارٹی، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ ہر شہری کو اظہار رائے کا حق ہے، یعنی رائٹ ٹو اسپیچ جس کو ہم کہتے ہیں وہ حق بھی حاصل ہے، اور ذرائع ابلاغ یعنی جو پریس کی مکمل آزادی جو ہے وہ حاصل ہوگی، یعنی اس کو جو ہے پریس کی یعنی جو ہمارے پاس پریس میڈیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی مکمل آزادی اس کو جو ہے وہ حاصل ہوگی، کوئی اس کو جو ہے وہ اسے نہیں ہٹا سکتا۔ ہر شہری کو جو ہے وہ مذہب مکمل طور پر مذہب اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق بھی جو ہے
وہ اس کو حاصل ہے، ٹھیک ہے نا، کسی بھی شہری کو. اسی طرح کسی شہری کو بغیر کسی جواز کے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، یعنی بغیر کسی ریزن کے اس کو جو ہے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. گرفتاری کے وقت اس کو اس کے جرم کی نوعیت سے آگاہ کیا جائے گا، یعنی پہلے اس کو جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ کس جو ہے جرم کی وجہ سے اس کو جو ہے گرفتار کیا جا رہا ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی مجسٹریٹ کی عدالت میں جو ہے اس کو پیش کیا جائے گا، یعنی 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے اس کو پیش کیا جائے گا. ہر پاکستانی کو پاکستان کے کسی بھی علاقے میں زمین جائیداد بنانے، رکھنے اور خرید و فروخت کا حق حاصل ہے، یعنی رائٹ ٹو پراپرٹی جس کو ہم کہتے ہیں. کسی بھی جو ہے جائیداد کسی بھی جگہ پہ کتنی جو جائیداد ہے وہ رکھ سکتا ہے، اور کسی کو قانونی تقاضے پورے کیے بغیر اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی جو ہے اس کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. مطلوبہ اہلیت کے حامل کسی پاکستانی کے ساتھ نسل، مذہب، قومیت، جنس، رہائش یا جائے پیدائش پہ جو ہے کی بنیاد پر کسی سرکاری ملازمت کے حصول میں کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا، یعنی کسی قسم کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے نا. مطلوبہ اہلیت جو اگر اس میں ہے تو ہر طبقے کے شہری کو اپنی زبان، رسم الخط، ثقافت کو محفوظ کرنے، ترقی دینے اور قانون کے مطابق ایسے ادارے قائم کرنے کا حق ہے جو اس کے مقصد کے حصول میں جو ہے وہ مدد دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی ہر طبقے کے جو شہری ہیں ان کو اپنی زبان تحت، ٹھیک ہے، زبان کی وجہ سے وہ رسم الخط اور ثقافت کو محفوظ کرنے، ترقی دینے اور قانون کے مطابق جو ہے، یعنی قانون کے مطابق ایسے ادارے قائم کرنے کا حق ہے، یعنی جو اس کے مقصد کے حصول میں مدد دے سکے، جو اسے مدد دے سکے، جو اسے ہیلپ دے سکے، ٹھیک ہے. اسی طرح اب ہم بات کریں گے شہریوں کے فرائض. ابھی تک ہم نے جو ہے وہ شہریوں کے حقوق پڑھے، اب ہم نے فرائض یعنی شہریوں کے اب فرائض کیا ہے. یہ تو حقوق ہے جو گورنمنٹ یعنی آئین اس کو جو ہے وہ دیتی ہے، ان حقوق کی وہ حفاظت کرتی ہے. اب شہریوں کے کیا فرائض ہیں جو انہوں نے ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے. پاکستان کے شہریوں کو جہاں مساوی حقوق حاصل ہیں، یعنی برابری کی بنیاد پر حاصل ہیں حقوق، وہاں ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، یعنی ان کی کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہیں، ڈیوٹیز بھی ہیں، کیونکہ حقوق و فرائض کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور ان میں توازن قائم کیے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. پاکستانی شہری کے جو فرائض ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں، یعنی ان کو بیلنس رکھنا ہے. اگر ایک طرف پہ ہم اپنے حقوق لے رہے ہیں تو دوسری طرف پہ ہم نے اپنی رسپانسبلٹیز کو، اپنی ڈیوٹیز کو بھی جو ہے ہر حالت میں پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ان میں توازن قائم کرنا ہے، بیلنس قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. سب سے پہلے اس کے پاکستانی شہری کے فرائض میں کیا کیا شامل ہے؟ ملک سے وفاداری، ٹھیک ہے. ایک اچھے پاکستانی شہری پر لازم ہے کہ وہ ریاست پاکستان کا وفادار رہے اور کسی ایسی سرگرمی میں ملوث نہ ہو جو ملک کے ساتھ غداری کے ذمے میں آتی ہو، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کے سائڈ پہ آتی ہو. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ ہر حالت میں جو ہے وہ سنسیئر رہے، لائل رہے ہر حالت میں، اور کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ جو ہے، یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملک کے ساتھ جو ہے وہ غدار ہے. قانون کا احترام جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، یعنی ہر شہری کا اخلاقی و قانونی فرض ہے کہ وہ تمام ملکی اور ریاستی قوانین کا احترام کرے، یعنی ہر حالت میں جو ہے ان قوانین کا احترام کرے اور کسی بھی صورت میں جو ہے قانون کی خلاف ورزی نہ کرے، یعنی قانون کو نہ توڑے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، بلکہ جو قانون قائم کیا گیا ہے اس کو احترام کرے، اس کا پابند رہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے ٹیکسوں کی ادائیگی. شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے عائد کردہ تمام ٹیکس جو ہے وہ بر وقت ادا کرے، یعنی حکومت کی طرف سے جو عائد ہے ان پہ ٹیکس جو ہے وہ ریونیو جو ہے ہوتی ہے، یعنی ٹیکس جو ہے وہ اس کو ہر حالت میں جو ہے وقت پر ادا کریں، کیونکہ ان کی ادائیگی کے بغیر حکومتی انتظامات چلانا اور عوام کی فلاح و بہبود کی ترقی کے لیے کام کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ انہی ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے وہ آگے پھر اور بھی اقدامات کیے جاتے ہیں، انتظامات کیے جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ان ٹیکسوں کی ادائیگی جو ہے وہ ہر حالت میں ضروری ہے، اور وہ بھی بر وقت، یعنی وقت پر ادائیگی اس کی بہت ضروری ہے اور شہریوں کے فرائض میں شامل ہے. ووٹ کے حق کا صحیح استعمال. ووٹ کے حق کا صحیح استعمال ہر اچھے شہری کی بنیادی ذمہ داریوں میں ہے. اہم ترین فریضہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. شہریوں کو چاہیے کہ وہ دیانتدار اور اچھے کردار کے حامل امیدواروں کو ووٹ دے تاکہ ملک کا سیاسی نظام جو ہے مضبوط ہو اور بدعنوانی کا خاتمہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے نا. یعنی کرپشن وغیرہ سے جو ہے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے. جو قابل ہیں، جو اس اہلیت رکھتے ہیں، ان کو ووٹ جو ہے وہ دے دیے جائیں. اسی طرح سماجی خدمت ہے ہمارے پاس. ایک جمہوری ملک کا شہری اخلاقی طور پر اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ سماجی خدمت اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لے، یعنی سوشل ویلفیئر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں وہ جو ہے وہ ایک کام لے تاکہ ملک کی جو ہے وہ ترقی میں جو ہے وہ حصہ لے سکے، ٹھیک ہے. اسی طرح قومی مفاد کی بالادستی. پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ملکی اور قومی مفاد کو ذاتی مفادات پر ترجیح دیں، یعنی اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے رکھیں اور ملکی مفاد کو، قومی مفاد کو سب سے پہلے آگے رکھیں.
وہ ایسی تمام سرگرمیوں سے دور رہیں جو قومی مفادات کے جو ہے منافی ہیں، ٹھیک ہے نا، منافی ہوں، یعنی ایسے تمام ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو ملک کے جو ہے وہ فائدے کے لیے نہ ہو، اور اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے رکھنا ہے اور ملکی مفاد کو آگے رکھنا ہے، کیونکہ ہم جو ہے یہ بھی شہریوں کے حقوق میں شامل ہے۔ اسی طرح تعلیم کا حصول ہے، تعلیم کا حاصل کرنا جہاں حقوق کا حصہ ہے وہاں اس کا شمار فرائض میں بھی ہوتا ہے۔ ہر شخص کا جو ہے فرض ہے کہ وہ بھی خود بھی تعلیم حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلوائے، کیونکہ تعلیم کے بغیر جو ہے ترقی ممکن نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کوئی بھی اگر ہم دیکھیں کسی بھی ملک کی ترقی دیکھیں تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے تعلیم کا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایجوکیشن ان کی صحیح ہوگی، پڑھے لکھے افراد زیادہ ہوں گے تو ملک جو ہے بہت ترقی کرے گا۔ اسی طرح محنت ہے، ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار جو ہے بھرپور کردار ادا کرے، یعنی اس کے لیے جتنا چاہے وہ جتنا ہو سکے وہ محنت کرے۔ انسانی حقوق کا تصور سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال پہلے جو ہے وہ انہوں نے دیا تھا، مطلب جو ہے وہ پیش کیا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ انہوں نے جو ہے وہ دیا تھا۔ یہ باقاعدہ انسانی حقوق کا چارٹر تھا جس نے انسانی بنیادی حقوق کی جو ہے بنیاد رکھی۔ جدید دور میں بھی انسانی حقوق کو کافی اہمیت دی گئی ہے۔ ہر ملک جمہوریت کی طرف جو ہے رواں دواں ہوا اور دساتیر کو جو ہے اپنانا شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ فرانس کی تقلید کرتے ہوئے ہر ملک کے دستور میں بنیادی حقوق کا ایک باب شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب پاکستان نے 1956 میں پہلا دستور جو ہے وہ لاگو کیا تو بنیادی حقوق کا ایک باب جو ہے اس کا ضروری حصہ بنا۔ اس دستور کی منسوخی کے بعد جب 1962 میں دوسرا دستور بنایا گیا تو بنیادی حقوق کا باب جو ہے اس میں بھی شامل نہ تھا۔ عوام کے مطالبے کے جو ہے وہ پیش نظر دستور میں دوسری ترمیم کے ذریعے یعنی چینجنگز کے ذریعے جو ہے اس باب کو شامل کیا گیا۔ 1973 کا دستور جو ہے قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کیا اور اس میں بنیادی حقوق جو ہیں وہ باب شامل کیا گیا ہے، یعنی بنیادی حقوق جو بیسک رائٹس ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ لہٰذا انسانی بنیادی حقوق عموماً ملک کی دساتیر کے جو ہے عطا کردہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ملک کے دساتیر کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اب ہم بات کریں گے خطبہ حجۃ الوداع اور انسانی حقوق کی، ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جو عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں تمام بنیادی انسانی حقوق کا ایک جامع خلاصہ موجود ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق و فرائض کا سب سے بہترین اور جامع دستور ہے۔ اس خطبے میں شامل انسانی حقوق و فرائض کے حوالے سے چند اہم نکات جو ہیں وہ درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے ہمارے پاس انسانی مساوات اور احترام انسانیت۔ اس عظیم الشان خطبے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام انسانوں کو بلا تفریق رنگ و نسل برابر قرار دیا تھا، یعنی تمام مسلمان جو ہیں، تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں۔ جان و مال اور جائیداد کا تحفظ۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی جان و مال، عزت اور جائیداد کو دوسرے انسان کے لیے جو ہے وہ حرام قرار دیا تھا۔ اسی طرح خواتین کے حقوق۔ خطبہ حجۃ الوداع میں خواتین کے حقوق کا ذکر واضح الفاظ میں ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کا اپنی عورتوں اور عورتوں کا مردوں پر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کے حقوق کا خیال رکھے اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وراثت میں حصہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں وراثت میں حصہ حاصل کرنے کا حق بھی جو ہے حق کا ذکر بھی فرمایا ہے اور فرمایا کہ کسی کو وراثت میں اس کے جائز حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ امن اور رواداری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینے کی بجائے تحمل اور بردباری سے کام لیتے ہوئے معاف کرنے کا درس دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی مثال جو ہے قائم کرتے ہوئے ایام جاہلیت میں قتل ہونے والے اپنے قریبی رشتہ دار عامر بن ربیعہ ابن حارث عبد المطلب کا خون جو ہے وہ معاف کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غلاموں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک۔ غلام اس وقت معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا اور فرمایا کہ ان کو وہی خوراک دو جو تم کھاتے ہو اور ان کو وہی لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ سختی کرنے سے بھی منع فرمایا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے علاوہ بھی ایسے حوالہ جات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف غلاموں سے نرمی اور حسن سلوک کی تلقین فرماتے تھے بلکہ کئی مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ حکمران اور رعایا کے حقوق۔ اسی خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں اور رعایا کے حقوق پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ رعایا کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا کہ جب تک حکمران اسلامی تعلیمات اور احکامات کے منافی کوئی حکم نہ دے تو اس کی حکم عدلی جو ہے نہ کی جائے، اور وہاں حکمران کو بھی اس بات کا پابند قرار دیا تھا کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھیں۔ حجۃ الوداع میں بیان کیے گئے حقوق کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر کئی مواقع پر ان تمام حقوق کا ذکر کسی نہ کسی حوالے سے ضرور کیا ہے۔
ان حقوق کا ضرور جو ہے وہ حقوق کا جو ہے کسی نہ کسی حوالے سے ضرور کیا ہے جو اقوام متحدہ کے عالمگیر انسانی حقوق کے اعلان میں شامل ہے. ٹھیک ہے، اب ہم بات کریں گے اقوام متحدہ کا عالمگیر انسانی حقوق کا جو اعلامیہ ہے. اعلامیہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک قسم کا جو ہے ہمارے پاس سرکاری اعلان ہوتا ہے. اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن جو ہے، یعنی اس نے جو ہے کیا اعلان جو ہے کیا تھا انسانی حقوق کا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو عالمی انسانی حقوق کا اعلامیہ جو ہے اعلامیہ منظور کیا اور تمام رکن ممالک سے کہا کہ وہ اس اعلامیہ کو مشہور جو ہے یعنی دنیا میں پھیلائے اور اسکول اور دیگر تعلیمی اداروں میں پڑھائے تاکہ لوگوں میں بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں شعور پیدا کیا جا سکے. ٹھیک ہے، اقوام متحدہ کے اس اعلامیہ کی روح سے دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق جو ہے حاصل حقوق میں سے چند جو ہے وہ درج ذیل ہیں. تمام انسان پیدائشی طور پر آزاد ہیں اور یکساں عزت اور حقوق کے مالک ہیں. دنیا کے تمام انسانوں کو بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب اور قومیت یکساں بنیادی حقوق جو ہیں وہ حاصل ہیں، یعنی بیسک رائٹس ان کو جو ہے وہ حاصل ہے. ہر انسان کو اپنی جان و مال اور آزادی کے دفاع کا جو ہے وہ حق حاصل ہے. غلامی اور جبری مشقت کو جو ہے ممنوع قرار دیا گیا ہے، یعنی منع قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، جبری یعنی جو زبردستی جو مشقت ہے وہ اس کو کسی انسان کو تشدد، ظالمانہ سزا یا غیر انسانی سلوک کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا. تمام انسان جو ہے وہ قانون کی نظر میں برابر ہیں اور سب کو یکساں قانونی تحفظ حاصل ہے. کسی کو بلا جواز جو ہے نہ تو گرفتار کیا جائے گا نہ جلا وطن کیا جائے گا، یعنی اپنے وطن سے جو ہے نکال دیا جائے گا. ٹھیک ہے، جرم سرزد ہونے کی صورت میں ہر شخص اس وقت تک بے گناہ تصور ہوگا، ٹھیک ہے نا، جب تک اس کا جرم جو ہے ثابت نہیں ہو جاتا، یعنی جب تک اس پہ جرم جو ہے وہ ثابت نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، تب تک وہ بے گناہ ہی جو ہے وہ مانا جائے گا اور عدالتی کارروائی کے دوران ہر شخص کو اپنا دفاع کرنے کا پورا حق حاصل ہوگا. ہر انسان کو کسی وجہ کی بنا پر اپنا ملک چھوڑنے اور ملک میں واپس آنے کا حق حاصل ہے. جرائم میں ملوث نہ ہونے کی صورت میں ہر انسان کو کسی دوسرے ملک میں پناہ لینے اور ظلم سے جو ہے تحفظ حاصل کرنے کا حق بھی حاصل ہے. ہر انسان کو انفرادی یا اجتماعی صورت میں جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہے اور کسی کو اس کی ملکیت جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا. اسی طرح ہر انسان کو کوئی بھی جو ہے نظریہ یا مذہب جو ہے اختیار کرنے، مذہب یا عقائد رکھنے، تبلیغ اور عبادات کا حق بھی حاصل ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان کو آزادی جو ہے اظہار رائے، پرامن احتجاج اور تنظیم سازی کا بھی جو ہے حق حاصل ہے. ہر شخص کو اپنے ملک کے حکومتی نظام میں براہ راست یا اپنے نمائندوں کے ذریعے حصہ لینے اور ریاستی خدمات سے جو ہے مستفید ہونے کا بھی حق حاصل ہے. ہر انسان کو اپنی مرضی کا پیشہ اختیار کرنے، مساوی کام کرنے کے لیے مساوی اجرت حاصل کرنے کا اور اپنے پیشہ ورانہ مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے تنظیم سازی یعنی یونین سازی کا حق بھی حاصل ہے. تمام انسانوں کو اچھی و معیاری زندگی بسر کرنے، صحت اور بہبود کی بنیادی سہولیات مثلا خوراک، لباس، رہائش، طبی سہولیات جو ہے میسر ہونے کا بھی حق حاصل ہے. تمام لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے. بنیادی تعلیم جو ہے لازمی ہوگی اور مفت فراہم کی جائے گی، جبکہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع جو ہے اہلیت کی بنیاد پر سب کو یکساں طور پر میسر ہوں گے، یعنی ایکول جو ہے وہ دیے جائیں گے. ہر انسان کو بنیادی حقوق اور آزادی حاصل ہے، مگر وہ دوسرے انسانوں کے حقوق اور آزادی میں مداخلت نہیں کرے گا. اقوام متحدہ کے اس عالمگیر انسانی حقوق کے اعلان میں جن بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے ان میں سے اکثر اور بیشتر ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں. جی بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں شہریوں کی جو حقوق و فرائض ہیں، یعنی جو رائٹس اور ڈیوٹیز ہیں، ٹھیک ہے نا، شہریوں کے، وہ ہم نے پڑھے. اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع اور انسانی حقوق کا ہم نے پڑھا. اسی طرح اقوام متحدہ کا عالمگیر انسانی حقوق کا اعلامیہ جو تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آخر میں ہماری دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.